کا مقصد ہے دفع شر، دنیا سے شر ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس واسطے جانی ہو یا مالی ہو جہاد کرو، جہاد کرنا ضروری ہے تاکہ دنیا سے شر ختم ہو جائے اور خیر عام ہو جائے۔ شر اور خیر ایک چیز چلی جائے اور ایک عام ہو جائے۔ جانی جہاد کی بات ہو گئی، جان سے جہاد کرنے کی بات پیچھے ہو گئی ہے نا، یاد اگر آپ نے رکھا ہو تو طالوت بادشاہ کی جالوت کا ذکر ہو گیا، حضرت حزقیل علیہ السلام کے اس کا ذکر ہو گیا جو جہاد سے ڈر کر اپنے گھروں سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے اور پھر اللہ نے ان کو موت دے دی۔ جس چیز سے بھاگے تھے وہ پھر پیش آ گئی۔ اللہ کہتے ہیں کہاں تک بھاگ کے جاؤ گے؟ کیا میرے آسمان کے پردوں سے باہر نکل جاؤ گے؟ موت سے تو بھاگ نہیں سکتے ہو، اس لیے بجائے اس کے کہ جان ایسے جاتے جاتے تمہاری ضائع ہو جائے، اللہ کے نام پہ قربان ہو جائے، اللہ اس کے بدلے کیسے عطا کرے۔ ٹھیک ہے جی، جانی جہاد کی بات ہو گئی، اب مالی جہاد کی فضیلت بھی سن لو۔ مالی جہاد کی فضیلت ہے جناب، اب مثل الذین ینفقون اموالہم، جو لوگ اللہ کی راہ میں، جو لوگ اللہ کی راہ، اللہ کی راہ کیڑی ہے؟ اللہ کی کوئی سڑک ہے، کوئی موٹر وے جیڑی اللہ بڑھائی ہوئے؟ اللہ کی راہ ہے دین اسلام، دین توحید، توحید والا راستہ اختیار کرنا، یہ اصل موٹر وے ہے جس پہ انسان کو چلنا ہے، ساری زندگی اس پہ رہنا ہے۔ یہ ایک راستہ ہے جس پہ آپ چل نکلتے ہیں، صراط مستقیم کہہ لیں، توحید کہہ لیں اور ایمان کہہ لیں، اصل ایمان کہہ لیں۔ ہاں جی، اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے اور منکرین توحید کفار کی سرکوبی کے لیے، سر کوٹنے کے لیے۔ سپ دا سر نہ کٹی ہوئے تے او مردہ، جب تک مشرک کا سر نہ آپ کاٹیں اس وقت تک وہ شرک والا گند اس سے ختم نہیں ہوتا۔ وہ ایک ہے اپنا یہ جو کیا مرض ہوتی ہے، کینسر، شرک کینسر ہے، یہ لا علاج مرض ہے۔ اس کا یا تو توبہ کر جائے بندہ، اگر توبہ نہیں کی تو بس پھر اس کا ایک ہی علاج ہے، ہاں جی، اس کی سرکوبی کی جائے۔ تو فرمایا اس کی اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کی توحید کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اور کفار کی سرکوبی کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں تو ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے۔ مثال الذین، ان لوگوں کے صدقات کی جو ینفقون، خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ان مالوں کے صدقات کی مثال، اور مال کہاں خرچ کرتے ہیں؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستہ میں۔ جو لوگ اللہ کے راستہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ان کے صدقات اور خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے کمثل حبۃ، جیسے دانے، جیسے دانہ، جیسے ایک دانہ۔ یہ اب جٹوں کی، زمینداروں کی مثال آ گئی ہے، ہاں جی، زمینداروں کو بھی اللہ تعالیٰ جٹوں کو سمجھا رہے ہیں نا، ہاں جی، کمثل حبۃ، ان کے صدقات کی مثال اس دانے کی ہے، انبتت سبع سنابل، جو 7 بالیں اگائے، بال کہتے ہیں سٹیاں نو، ٹھیک ہے، ایک دانہ بویا اس سے ایک پورا پودا، بوٹا پورا 7 وہ ٹہنیوں والا، 7 ٹہنیوں والا ایک پورا پودا نکلا، اور پودے پہ 7 بالیں، ہر اس ٹہنی پہ ایک سٹا لگا، ہاں جی، ایک بالی لگی، اور ہر سٹے میں 100 دانہ ہوا۔ بویا ایک تھا، نکالے اللہ نے کتنے؟ 700 نکال دیے، 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں، ہر سٹے میں ایک 100 دانہ بنایا اللہ نے، تو بویا ایک تھا، نکلا 700۔ یہ اللہ نے مثال دی ہے۔ جو لوگ صدقات خیرات اللہ کے راستے میں، اللہ کی توحید کو بلند کرنے کے لیے غریبوں، فقیروں، مسکینوں کو دیتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جہاد والے لوگ بھی، مسافر بھی،
سارے اس میں شامل ہیں۔ فرمایا اس نے نکالے 7 سنابل، ہاں جی بالیں، 7 بالیں، 7 وہ جو نیچے پودے سے 7 نکلتے ہیں، ہاں جی ٹہنیاں، 7 ٹہنیاں نکالیں، اور فی کل سنبلۃ، ہر ٹہنی پہ جو ہے وہ کتنے 100 حبۃ، 100 دانہ، ہاں جی وہ ٹہنیوں پہ سٹے جو لگے، ہر ٹہنی پہ ایک سٹا، اور ہر سٹے میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو ایک دانہ بویا 100۔ اللہ کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے، جو 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اس کو 700 روپے خرچ کرنے کا ثواب، جو 100 روپیہ، جو 1000 خرچ کرتا ہے اس کو اسی حساب سے کتنے 70,000 کتنا بنے گا؟ حساب لگاؤ نا جناب، 1000 خرچ کرے تو 700 کے حساب سے کتنا بنے گا؟ 70 لاکھ بنے گا، ہاں جی 70,000 بنے گا۔ چلیں بہرحال حساب کرتے رہنا، تو 70 کے حساب سے، 700 کے حساب سے، 700 کے حساب سے اللہ عطا کرے گا، ایک کے بدلے میں 700۔ 1 روپیہ خرچ کیا تو 700 روپے کا، 100 روپیہ خرچ کیا تو 7,000 روپے کا، اور 1000 خرچ کیا تو 70 کتنا؟ ابھی حساب کرتے رہنا، بعد میں کیلکولیٹر مار لینا بعد میں، ہاں جی واللہ یضاعف لمن یشاء۔ یہ تو ہے نا عام حساب، عام لوگوں کے لیے، لیکن فرمایا جس کے لیے اللہ چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، یضاعف کا معنی برکت ڈال دیتا ہے، برکت کا معنی ہوتا ہے نا زیادہ ہو جانا، اللہ زیادہ کر دیتا ہے لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے۔ اور وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو دینے والے کی نیت ہوتی ہے، نیت پہ منحصر ہوتا ہے، کچھ مال کی پاکیزگی اور کمائی پہ منحصر ہوتا ہے، ہاں جی کچھ اخلاص کی جو برکت ہوتی ہے اس پہ منحصر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالو اتنا، جتنا اللہ کی رضا اس میں ہوگی، اللہ کی رضا والا گڑ ہوگا، ہاں جی اتنا اللہ اس کا ثواب۔ یہ تو عام قانون ہے کہ 700 تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن انسان کے حلال کمائی اور اس بندے کی اخلاص نیت اور اللہ کی رضا جتنی اس میں زیادہ شامل ہوگی، اللہ اس کو یضاعف لمن یشاء، اس کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا، گنجائش والا، اللہ بڑی گنجائش والے ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ اللہ کیسے دے گا اتنا، اللہ جو دنیا میں 1 کا 700 بنا کے دے رہا ہے تو وہ آخرت کا ثواب، ہاں جی وہ ایک بوڑھی مائی کا واقعہ کبھی کبھی میں سنایا کرتا تھا کسی دور میں، آپ کو یاد ہی ہوگا، جو اپنے بچے کو کہتی تھی کہ گڑ لا کر دے دو، گڑ لا کر دے دو، تو اس نے جناب ہر روز اللہ سے مانگنا شروع کیا، اللہ میری اماں کو گوڑ کی ضرورت ہے، ہاں جی میری اماں کو گوڑ کی ضرورت ہے، 1 پاؤ گوڑ لانا تھا جی چائے کے لیے، تو اماں بوڑھی ہیں اس کو گوڑ کی ضرورت۔ بیٹا ہر روز رات کو اٹھ کے نفل پڑھتا، اللہ میری اماں کو بوڑھی ہیں اس کو گوڑ کی ضرورت ہے۔ ایک دن اٹھا تو وہ جو کچن تھا وہ اندر گوڑ سے بھرا ہوا چھت تک، او جناب گوڑی گوڑ، 1 پاؤ گوڑ کا، ہاں جی صبح اماں جان اٹھی، دیکھا پورا کوٹھا گوڑ نال بھریا ہے، پورا کوٹھا گوڑ نال بھریا، دروازہ دیکھ دھوک کے مسے کھولیا، پترا اتنا گوڑ میں 1 پاؤ گوڑ آکھیا، اس آکھیا اماں جان وہ میرا ایک دوست ہے، انہوں میں ہر روز آتا ہوں بھئی گوڑ دی ضرورت ہے میری اماں اس میری اماں جان اس ایک او میرا دوست اتنا وڈا ہے کہ اس دیتا تو 1 پا ہی ہے، لیکن پا اتنا وڈا ہے، پورا کوٹھا بھری گیا، جے دا پا اتنا وڈا ہو سی او دا کلو تے من کیڑے وڈے ہو سی، ہاں جی واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے، جس کا پاؤ اتنا بڑا ہے کہ کوٹھا بھری گیا جناب مسجد جڑا، ہاں جی تے او پھر اس دے سیر تے من تے ٹن کتنے وڈے ہو سے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے۔ واللہ واسع، اللہ بڑی گنجائش والا ہے، علیم جاننے والا ہے، ذاتی طور پر ہر بندے کے دل کی نیت کو جانتا ہے کہ یہ کس نیت سے خرچ کر رہا ہے، خرچ کی بات ہے، یہ کس نیت سے خرچ کر رہا ہے، میری رضا کے لیے کر رہا ہے یا اپنی شہرت کے لیے، ہاں جی وہ جس طرح ایک حدیث پاک میں بھی آتا ہے، وہ حدیث بھی آپ کو اسی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، لمبی حدیث ہے، ہاں جی قیامت والے دن 3 شخصوں کو سب سے پہلے پیش کیا جائے گا، جس میں سب سے پہلے ایک مجاہد ہوگا، ایک سخی ہوگا، ہاں جی اور ایک عالم ہوگا، قاری، حافظ عالم قاری،
ہاں جی سخی سے اللہ پوچھے گا میں نے تجھے بڑا مال دیا تھا اور تجھے بڑی نعمتیں عطا کی تھیں، بڑی فراخیاں اور بڑی وسعت عطا کی تھی، تو نے میرے مال کے ساتھ کیا کیا؟ تو وہ کہے گا اللہ میں نے تیری دین تیرے لیے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے میں نے تو مال لٹایا، اتنا مال خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا نہیں تو نے کیا تو ہے لیکن میرے لیے نہیں کیا، لا بل لیقال انک سخی، اس لیے کیا کہ لوگ کہیں جی بڑا سخی ہے، بڑا سخی ہے جی، جی یہ جناب دارا بھرے ہوندا ہے، بڑیاں روٹیاں لوگ کھا رہے ہوندے ہیں، فقیر یتیماں نو بڑا دیندا ہے، رمضان وچ بڑیاں سخاوتاں کریندا، تو اس واسطے کیتا کہ بڑا سخی ہے۔ ہاں جی جو لوگ کہیں بڑا لا بل لیقال انک، لوگ کہیں بڑا سخی ہے، جس نیت کے لیے تو نے کہا تھا وہ تو تیری دنیا میں ہی پوری، لوگوں نے کہہ دیا، تیری دل میں تھا، تیرے دل میں تھا، لوگ کہیں، لوگوں نے تو کہہ دیا میرے پاس تیرے لیے۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کو فصوحب بہ، اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا، فصوحب بہ، اس کو گھسیٹ کے جہنم میں فرشتے ڈال دیں گے۔ اور دوسرا مجاہد آ جائے گا، اس کو اللہ کہے گا میں نے تجھے بڑی نعمتیں دی، بڑی جوانی دی، بڑی صحت دی، بڑی طاقت دی، تجھے بڑی بہادری اور شجاعت عطا کی، تو نے میری اس نعمت کا کیا استعمال کیا؟ وہ بھی اسی طرح کہے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بھی اللہ کو کہے گا اللہ میں نے تیرے لیے اپنی جان تک کا آخری قطرہ بہا دیا۔ اللہ فرمائے گا نہیں تو نے بہادری کے جوہر تو بڑے دکھائے، میدان جنگ میں بڑی تو نے تلوار چلائی اور بڑے لوگوں کو تو نے قتل کیا اور بڑا تو نے کیا، لیکن لا بل لیقال انک جریء، تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، بڑیاں پھٹیاں بن دیتی ہیں جی ہے بندے تو جناب میدان کمال کر دیتا ہے، ہاں جی لوگ کہیں کہ یہ ہو گیا، تو لوگوں نے تو کہہ دیا، تیرے دل میں تھا، لوگ کہیں، لوگوں نے کہہ دیا، تیرا تو مطلب پورا ہو گیا، اب میرے پاس تیرے لیے اس کے بارے میں بھی یہی فیصلہ ہوگا، فصوحب بہ، اس کو بھی گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور تیسرا آئے گا عالم، قاری، حافظ۔ ہاں جی تسی آتے ہو نا مولوی اپنی گل نہیں کریں دے، مولوی ہوں اسی اپنی گل بھی کریے نا، ہاں جی اپنی گل بھی کریے، اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص نصیب کرے۔ وہاں تو حق کے فیصلے ہونے ہیں، عدل کے فیصلے، یہ نہیں دیکھنا بھی یہ مولوی انہوں چھڑ دے، نا 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 نا۔ ہاں جی ایک دوسری حدیث بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے، ہاں جی مولوی کی گل کریے گا، ہاں تو عالم بلایا جائے گا، اللہ فرمائے گا بڑی نعمتیں دیں تجھے میں نے اپنے قرآن جیسی نعمت تیرے دل میں ڈالی، تجھے قاری بنایا، حفظ تو نے کیا، میرے کلام کا حافظ تھا، پھر علم کی روشنی سے تیرے دل کو میں نے منور کیا، اتنا بڑا عظیم نعمت سے تجھے احسان کیا، تو نے میری اس نعمت کا کیا شکر ادا کیا؟ تو نے اس میری نعمت کا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تو بڑی تقریریں کی، بڑے تلاوتیں کی، بڑے قرآن پڑھے، بڑے خوبصورت آواز میں خطاب کیے لوگوں کو، ہاں جی اور بڑی تلاوتیں کی اور بڑے لوگ واہ واہ اور عش کرتے تھے اور نعرہ تکبیر لگتے تھے اور لوگ بڑے خوش ہوتے تھے۔ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے سب کچھ کیا لیکن میری رضا کے لیے، میری رضا کے لیے نہیں کیا، لا بل لیقال انک قاری، حدیث کے الفاظ ہیں، لا بل لیقال، میرے لیے نہیں کیا، لا بل اس لیے کیا، لیقال تاکہ کہا جائے انک قاری، تو بڑا قاری ہے، بڑا اونچا قاری ہے جی، ہاں جی بڑا اونچا عالم ہے، بڑا خطیب ہے جی، ہاں جی تیرے دل میں یہ نیت ہوا کرتی تھی، میری رضا کا تو شائبہ ہی نہیں کبھی آیا تھا، ہاں جی تیری رضا تیرے دل میں یہ بات ہوتی تھی، اور جو تیری دل میں بات تھی وہ تو دنیا نے کر دی، دنیا نے نعرے بھی لگا دیے، واہ واہ بھی کر دی، اچ بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، ہاں جی تو جو تیری چاہت تھی وہ تو دنیا میں پوری ہو گئی، اس لیے فصوحب بہ، اس قاری اور عالم کو بھی گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم سارے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، اب تو وہ بچپن والا جو لڑکپن کی ایک نادانی کی زندگی ہوتی ہے، لا علمی کی، اور وہ تو اب گزر گئی، ہاں جی اب بھی موقع ہے کہ ہم ہر کام میں، ہر عمل میں، اللہ کی کس میں ہر عمل میں اللہ کی رضا والی، اخلاص والی روح ڈالیں۔ اخلاص روح ہے، روح جس طرح روح کے بغیر ڈھانچہ بیکار ہے، اسی طرح ڈھانچے کو، لاش کو دفن کر دیتے ہیں،
اگر عمل میں اخلاص والی، اللہ کی رضا والی، اللہ کی خوشنودی والی روح نہیں ہے، وہ بے عمل ڈھانچہ ہے، مردہ لاش ہے، اس کو اللہ جہنم میں دفن کر دے۔ اس لیے جو گزر گئی اس پہ توبہ کریں، اور جو آئندہ ہے اس میں اخلاص پیدا کریں۔ کبھی بھی شیطان کو، ریاکاری کو، شہرت کو، ناموری کو نزدیک نہ آنے دیں۔ دل میں یہ بات پیدا کرتا ہے شیطان کہ تو لمبے سجدے کر، تو لمبے سے ہاں تو بڑا سخی بن کے بڑا کچھ کر۔ یہ درس ہو رہا ہے جی، ذرا درس کے بعد آدھا گھنٹہ ٹھہر کے کرنا۔ ہاں ایک اور حدیث بھی ہے، وہ معراج والی حدیث میں اللہ کے رسول نے ایک نظارہ دیکھا، اللہ نے دکھایا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ہونٹ کینچیوں سے قطرے جا رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ عالم ہیں جو دنیا میں لوگوں کو کچھ کہتے تھے اور خود کچھ کرتے تھے۔ جو لوگوں کو کچھ کہتے تھے اور خود کچھ کرتے تھے، سٹیج پہ بڑی تقریریں کرتے تھے، سٹیج کوٹنا آسان ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہونٹوں کو جہنم کی کینچیوں سے ایسے مکوڑا ہے۔ ہاں جی سمجھ آ گئی جی۔ واللہ واسع علیم الذین ينفقون۔ آگے شرائط ہیں، قبولیت مال کی شرط ہے، شرط کہ مال کیسے اللہ کے ہاں، مال تو خرچ کرنے والے بڑے ہوتے ہیں، وہ بھی تو جن سے لڑتے ہیں وہ بھی تو خرچ کرتے ہیں مال۔ یہودی عیسائی جن سے جہاد ہوتا ہے ان کے پاس نہیں، ان کے پاس تو اسلحہ ہم سے زیادہ ہے، مال تو وہ بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن ہمارا مال اور ان کے مال خرچ کرنے میں فرق ہے۔ ہماری فرق کیا ہے؟ وہ قبولیت اللہ کے ہاں کیسے ہوگی؟ فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ خرچ کرتے ہیں، الذین جو لوگ ينفقون خرچ کرتے رہتے ہیں، اموالهم اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستہ میں، اللہ کا راستہ سمجھ گئے نا؟ ہاں ثم لا یتبعون، پھر نہ تو وہ پیچھے لاتے ہیں، ما انفقوا اس خرچ کرنے کے بعد پھر اس کے پیچھے یہ نہیں کرتے، کیا نہیں کرتے؟ منن احسان نہیں جتلاتے، ثم لا یتبعون پھر نہیں پیچھے لاتے، اتباع پیچھے، ٹھیک ہے، پھر پیچھے نہیں کرتے، ما انفقوا خرچ کرنے کے بعد پیچھے نہیں کرتے، کیا نہیں کرتے؟ منن احسان جتلانے والا کام نہیں کرتے، ولا اذن اور نہ اذیت اور ایذا اور تکلیف پہنچاتے ہیں، نہ احسان جتلاتے ہیں۔ ہاں جی کہ کئی گل ہوئی تو بات انہوں آخیا ہو میں تیرے تے بڑا احسان کیتا، تین میں اتنے روپیے دیتے ہیں، ہاں جی تیرا میں فلانے آڑے وقت تین بھوک تے مردا پیا، تیرے بالا نو کھانا کھوایا، تو میرا آ جائے کام نہ کریندا، میری چھات نہ لویندا، میرا جناب فلانا جناب ونگار نو کٹھیندا، ہاں جی تو میرے فلانے کام نو آندا، میں تیرے نال ایڈا بھلا کیتا۔ وہ بھلا کیا ہوتا ہے؟ وہ تو احسان جتلایا۔ ہاں جی ایک بات، اور دوسرا اذیت پہنچانا، اذیت نہ پہنچائے، یعنی ذہنی جسمانی تکلیف نہ دے، ذہنی اور جسمانی تکلیف نہ پہنچائے۔ زبان سے احسان ہوتا ہے، زبان سے، اور اذیت ہوتی ہے جسمانی لحاظ سے کوئی، ٹھیک ہے، نہ زبان سے اس کو کہے، ٹھیک ہے، کہ تم ہٹا کٹا ہے، منگدا کیوں نو، محنت کیوں نو کردا، ہاں جی دکان کیوں نو بنیندا، ہاں جی لوگ کہتے ہیں نا اس طرح کی باتیں، ہٹا کٹا ہے منگے ٹور پہ ہیں، ہاں جی اگر نہیں دینا تو کوئی بات نہیں، نہ دیں، ٹھیک ہے، لیکن احسان مت جتلاؤ، احسان اور اذیت مت پہنچاؤ اس کو، کوئی کام اس کے بدلے میں کام کروا کے، یا وہ نہ کرے تو پھر اس پہ ناراض ہو جانا کہ میں نے تیرے صدقہ کیا تھا اور تو میرے کی کام نہیں کر، وہ کو بدلہ تو نے نہیں اس کو دیا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب کسی کو صدقہ دیتا ہے نا تو صدقہ اس فقیر کے ہاتھ پہ جانے سے پہلے اللہ اپنے ہاتھ میں اس کو لے لیتا ہے، وہ پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، وہ پہلے کس ہاتھ میں جاتا ہے؟ یہ مت سمجھو کہ ہم فقیر پہ احسان کر رہے ہیں، وہ پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، پھر اللہ کے ہاتھ سے ہو کر پھر فقیر کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ اس لیے یہ مت سمجھو کہ ہم کسی فقیر کی، یتیم کی، مسکین کی، غریب کی، کسی مجاہد کی مدد کر رہے ہیں تو اس اتنے کوئی احسان چاڑ رہے ہیں،
احسان نہیں چڑھا رہے، اس لیے اس کو اذیت اور احسان جتا کر اس کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ ہاں جی، الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، پھر مال خرچ کیے پیچھے ما انفقو، جو انہوں نے خرچ کیا اس کے پیچھے لا یتبعون ما انفقو منن، ہاں جی، احسان اس کے پیچھے نہیں جتلاتے، ولا اذن، اور نہ اذیت جسمانی تکلیف پہنچا دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اجرہم عند ربہم، لہم واسطے ان کے، اجرہم ان کا اجر و ثواب، عند ربہم ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے، ان کے رب کے ہاں وہ سب کچھ محفوظ پہ ہے، جدیں تو دنیا تو ویسی اللہ تعالیٰ وہ سارا محفوظ اجر اور اس کے بدلے میں جنت اور نعمتیں اللہ اس کو عطا کرے گا۔ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم، نہ آخرت میں ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا، خوف آخرت کا ہوتا ہے اور غم پیچھے ہوتا ہے دنیا کا، کیونکہ پیچھے مربع، باغ، زمینیں، بچے، گھر بار، کوٹھیاں، کاریں، آسانیاں، سب کچھ ہوتا ہے، ہاں جی، تو اس کا غم ہوتا ہے کہ میں چھوڑ کے جاؤں گا تو پتہ نہیں یہ پیچھے کس کے ہاتھ کھڑے گا، ہاں جی، چھوڑ، آگے کا ڈر ہوتا ہے، جو علاقہ نیا دیکھا ہوا نہیں ہوتا اس میں ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ لا خوف علیہم، نہ ان کو آگے آخرت کا کوئی ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، ازردہ خاطر، ازردہ نہیں ہوں گے، ہاں جی، اور غم کوئی نہیں ہوگا ان کو، کسی قسم کا حزن و ملال، آگے جانے کی دیر ہے، ادھر سے ہی اس کو اٹھانے والے تلیوں پہ، رومالوں میں، ریشم میں، خوشبوؤں میں، محلوں میں لے جانے والے، گراسی گراؤنڈوں میں اور جناب کیا خوشبوؤں میں لے جانے والے پہلے سے تیار ہیں، ہاں جی، سبحان اللہ، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ قول معروف، احسان جتانے کی مذمت اللہ کر رہے ہیں، قول معروف، بجائے اس کو ڈانٹ پلانے کے کہ تو ہٹا کٹا ہے، کمائندہ کیوں نہیں، قول معروف، ہاں جی، اچھی بات کہہ دینا، معروف، اچھی بات کہہ دینا، نرمی سے جواب دے دینا کہ بھائی جان گنجائش نہیں، مہربانی کریں، اللہ آپ کو اس کا رزق کی فراخی، اللہ اس کو دعا دیں، اللہ آپ کو رزق کی فراخی دے گا، ہاں جی، اللہ آپ کے لیے وسعتیں کرے گا، ہاں جی، شکریہ آپ کا، کوئی نرمی سے بات بول دیں، وَمَغْفِرَةٌ، اور اگر وہ آگے سے کئی سائل ہوتے ہیں نا تھوڑا سا کڑوے، ہاں جیڑا کر دیں، ہاں جی، اور مطلب چمبڑ وین دیں، ہاں جی، جو انہوں بندہ نہ آکھے تو چمبڑی گیا یار، جان چھڑیندہ ہے کہ نہیں چھڑیندہ، ٹھہر میں تیرا سوتر کرنا، اینج نہیں، مغفرۃ، اس کی اگر کوئی سخت بات اس نے کر بھی دی ہے تو اس کو مغفرۃ، قول معروف، اچھی بات بول دینا، اچھا بولنا اور درگزر کرنا، اس سائل کے اصرار سے درگزر کرنا، خیرن، یہ کہیں بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے یتبعھا اذی، جس صدقے کے پیچھے تم اس کو اذیت پہنچاؤ، صدقہ تھا دے دیتا لیکن نال گلاں بھی چار سنا دیتیاں، او صدقے دا فائدہ کوئی نہیں، اس تو بہتر ہے بھی صدقہ نہ دیو لیکن نرمی نال دے نال گل چا کرو، او دی سختی نو برداشت کر کے تے معاف چا کرو، تہاڈا او صدقے تو اے اچھی بول زبان نال بولنا کہیں بہتر ہے، خیر من صدقۃ، تمہارے اس صدقہ سے کہیں بہتر ہے، یتبعھا اذی، جس کے پیچھے تم اذیت پہنچاؤ اور اس کو تکلیف پہنچاؤ، ٹھیک ہے جی، ہاں جی، واللہ غنی حلیم، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تمہارے دینے کی، اللہ نو کوئی، اللہ تو بے پرواہ ہے، ہاں جی، یہ اللہ کو نہیں دے رہے ہو تم، ہاں جی، کہ اللہ فقیر ہو گیا جس طرح یہودیوں نے کہا تھا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے صدقے کی، ہاں جی، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ غنی، اللہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت محتاجی نہیں ہے، حلیم، وہ بردبار ہے، اگر تم سختی کرو گے نا تو اس پہ جلدی تو اللہ نہیں پکڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ پھر سخت بھی بڑی ہے، اس لیے اللہ کے حلم سے غلط فائدہ نہ اٹھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کوئی بات نہیں ہے، کہے تو اور پڑھ لیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، مختصر ترجمہ کر دیتا ہوں، اے ایمان والو، مجاہدین اسلام کو مال دینے کے بعد احسان جتا کر، توجہ کریں جی، مجاہدین اسلام کو مال دینے کے بعد احسان جتلا کر یا کسی قسم کی تکلیف پہنچا کر اپنے خیرات کو
اس مشرک کی طرح ضائع نہ کرو، اس مشرک کی طرح۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اسی سارے ایمان والے ہاں کہ نہیں؟ سارے ایمان والے ہاں نا؟ واقعی اللہ سانو ساتھ مریندا پیا کہ نہیں؟ مریندا پیا ہے۔ اور اللہ جیسا بادشاہ اگر سن ساتھ مارے تو مر ساڈے جہا کوئی خوش نصیب ہو سی؟ ہیں؟ یہ اس آواز میں ہم بھی ہیں، ہم شامل ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، خراب فساد نہ کرو، ان کا اجر ضائع نہ کرو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور جسمانی تکلیف پہنچا کر، اس شخص، اس مشرک شخص کی طرح، اس کالذی، اس مشرک کی طرح جو ینفق مالہ، جو مال تو اپنا خرچ کرتا ہے لیکن خرچہ کس لیے ہے؟ ریا الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، لوگوں کو دکھان واسطے بھائی بڑا بڑی سخاوت جاری ہے جناب، ہاں روپیے دے روپیے، مال گودام، اور جناب باغات ہیں تو اپنے باغات کے پھل فروٹ، اگر پیسے ہیں تو پیسوں کے، اور اگر کوئی اور چیز ہے تو بڑا جو ہے نا کر رہا ہے خرچ، لیکن کر اس لیے رہا ہے، دل میں ہے کہ لوگ کہیں بھائی بڑا سخی ہے یار، ہاں جی ٹرالیاں دے ٹرالے جناب لگے نا، بڑے دنیا لے جا رہی ہے، کھا رہی ہو، تو دل میں یہ بات، ریاکاری صفت ہے دل کی۔ ریاکاری کس کی صفت ہے؟ یہ دل کی صفت ہے، دل کا۔ کئی لوگ ایسے کہتے ہیں نا، دیکھو جی خرچ کرنے کی بات ہوئی ہے تو اللہ والے لوگ دیکھو کیسا اسی وقت، سبحان اللہ، اللہ ان کا قبول کرے اور ان کی نجات و برکات کا ذریعہ بنائے۔ ریاکاری دل کی کیفیت ہے، ایسے کسی پہ فتویٰ نہ لگا دیا جائے کہ کسی کو دیکھ کر کے ہوں بڑی ویکھو جی بڑا سخی بنیا کھلا ہے، نہیں، کوئی کرتا ہے تو کرے، ہاں جی دونوں طریقے جائز ہیں، چھپا کر کرنا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی دوسروں کی ترغیب کے لیے خرچ کرتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، لیکن دل کی کیفیت کون جانتا ہے؟ یہ دل کی کیفیت کا نام ہے ریا، ہاں جی۔ تو اس مشرک کی طرح اپنے احسان جتلا کر، جسمانی تکلیف پہنچا کر اپنے صدقات خیرات کو ضائع نہ کرو، اس مشرک کی طرح جو ینفق مالہ ریا الناس، اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، لوگ کہیں بڑا سخی ہے۔ ولا یؤمن باللہ، اور وہ ایمان نہیں لاتا اللہ پر، اللہ کی توحید کو نہیں مانتا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کو بھی، آخرت کا بھی انکار کرتا ہے۔ مشرکین مکہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آخرت کے منکر تھے، کہتے تھے متنا وکنا ترابا، مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے، پھر کیا، آئنا لفی خلق جدید، دوبارہ نئی پیدائش ہوگی، یہ کیسے ہوگا، مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، یہ وہ منکر تھے۔ تو فرمایا کہ جو وہ مشرک جو ایک تو ریاکاری کرتا ہے اور سخاوت لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، اور دوسرا ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان بھی نہیں رکھتا، جو ابتدا بھی نہیں مانتا انتہا بھی نہیں مانتا، تو درمیان سے کیا ماننا ہے؟ کیا مانا؟ پہلے اللہ تے آخر تے آخرت، ہاں جی ابتدا اللہ سے ایمان سے، اور آخرت آخری نظام ہے، تو جو ابتدا اور انتہا کو نہیں مانتا تو اس کے لیے پھر اس کو مشرک ہی کہیں گے۔ فَمَثَلُهُ، اللہ فرماتے ہیں تم اس طرح نہ بنو، تم اس طرح نہ بنو، فَمَثَلُهُ، ایسے ریاکار کی مثال، فَمَثَلُهُ، اس ریاکار مشرک کی مثال ایسے ہے جیسے صفوان، ایک بڑا ملائم اور بڑا جو ہے چکنا پتھر، ایک چکنا پتھر کی اللہ نے مثال دی، آپ نے بھی تجربہ کی ہوگا، جتنی ملائم اور جتنی صفائی اور جتنی شفافیت اس پتھر پہ آتی ہے نا، اتنی اور کسی چیز پہ نہیں آتی، ہاں جی۔ فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شفاف اور ملائم صاف ستھرا پتھر، علیہ ترابن، کہ اس پر کچھ گرد و غبار اور مٹی ہو، کچھ تھوڑا بہت دھوڑ ہو دیتے ہاں ہوئے، فاصابہ وابل، پھر اس پر زوردار می برسے، اصابہ، اس کو پہنچ جائے، وابل، زوردار بارش، موسلا دھار بارش اس پہ پڑے، پہلے ہی شفاف اور ملائم تھا، تھوڑا بہت گرد و غبار تھا، اوپر سے زوردار بارش پڑی تو کتنا صاف ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی صدقات کروڑوں اربوں روپے بھی اگر اس نے خرچ کیا ہے نا، تو وہ جو شرک والی اس کے اوپر جو پڑتی ہے نا مار،
اس کو اسی پتھر کی طرح صفائی کر کے اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ فترکہ سلدا، اس پہ بارش آئی اور اس کو صفنا صفا کر کے چھوڑ دیا، ترکہ چھوڑ دیا، سلدن اس کو صاف بالکل شفاف کر کے، لا یقدرون فرمایا اسی طرح قیامت کے روز ایسے ریاکاروں کی جو خیرات ہے وہ اسی طرح صفائی ہو جائے گی، لا یقدرون نہیں قدرت رکھیں گے علی شیئن کسی چیز پہ، مما کسبوا جو انہوں نے کمایا، جو ان کی کمائی تھی نا دنیا میں، جو سخاوتیں کرتے ریاکاری کے لیے کرتے رہے، ان پر ان کا کوئی قدرت حاصل نہیں ہوگی، کچھ ان کا بدلہ ان کو نہیں ملے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، کیونکہ اللہ ایسے ناسپاس ناشکرے لوگوں کا مطلب پورا نہیں کرتا، یعنی ان کو ایصال الی المطلوب نہیں کرتا، راہ ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے اراءۃ الطریق اور دوسرا ہوتا ہے ایصال الی المطلوب۔ سمجھ گئے ہیں؟ جی نہیں، کدھر سمجھ؟ سمجھا؟ اراءۃ الطریق کیا ہوتا ہے؟ راستہ دکھا دیں۔ ہاں، ایک ہوتا ہے راستہ دکھا دینا اور ایک ہوتا ہے جدھر انسان نے جانا ہے وہاں پہنچا دینا۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے جانا ہے جناب ادھر سے پٹرول پمپ پر، ہاں جی، تے ایک بندہ آتا ہے جی تو تسی لگے بنے آئے پر سڑک تے چڑھ بنے آئے تے سڑک تو سیدھا سکوٹر اگاں بھجایا تے اگوں پولا سی تے گال پھرو پٹرول پمپ۔ یہ ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، یہ ہدایت کا ایک طریقہ ہے اراءۃ الطریق، اور دوسرا ہوتا ہے ایصال الی المطلوب۔ اس بندے نے آدھا چلو چھوڑ میں نال بہا میں تن توڑ اتھے توڑ انہوں نال لے جا کے یا وہ انگل پھد کے اتھوں لئی ویندا تے اتھے توڑ پٹرول پمپ تے چھوڑ، یہ ہوتا ہے ایصال الی المطلوب۔ یہاں ایصال الی المطلوب مراد ہے اللہ ان کی انگلی پکڑ کر ان کے جو مطلوب ہوتا ہے، جو مقصود ہوتا ہے، وہاں تک ایسے لوگوں کو، ایسے ریاکاروں، مشرک ریاکاروں کو ایسی جگہ پہ ان کی انگلی پکڑ کر نہیں پہنچاتا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ ایسے ناشکرے لوگوں کا مطلب پورا نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ ان کو ایصال الی المطلوب نہیں کرتا، ان کی انگلی پکڑ کر ان کو جو ہدایت کے راستے پہ ان کو جنت تک نہیں چھوڑتا۔ ہمیشہ اللہ ان لوگوں کا ایصال الی المطلوب کرتا ہے جو ریاکاری سے بچتے ہیں، اللہ کی کلمہ کو بلند کرنے کے لیے، کفر کی سرکوبی کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستہ میں خرچ کرتے ہیں اور جہاد مالی کرتے ہیں۔ اللہ ان کی انگلی پکڑ کر ان کو ان کا مطلب اور مقصود جو جنت ہے اس میں ان کو پہنچا کے آئے گا۔ اللہ سے دعا